بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسک عربک کورس جاری ہے، مبادل لغت العربیہ، آسان کورس ہے یہ عربی سیکھنے کا۔ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو براہ راست سمجھ سکیں۔ پہلے سبق میں ہم نے لفظ، کلمہ اور کلمہ کی اقسام یعنی اسم، فعل، حرف پڑھا تھا۔ اسم کی نشانیاں پڑھی تھیں۔ آج ہم اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال آتا ہے، یعنی نکرہ کے شروع میں اگر ال لگائیں تو معرفہ بن جاتا ہے۔ معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں جسے انگلش میں پراپر نام کہا جاتا ہے۔ اور نکرہ کی نشانی ہے کہ اس کے آخر میں دو پیش یا دو زبر یا دو زیر آتی ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تلمیذ، عائدۃ، صدر وغیرہ، یہ نکرہ ہیں۔ اور اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ال آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور جب تنوین آئے گی تو ال نہیں آئے گا۔ ال اور تنوین دو نشانیاں اسم کی ایک اسم پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ باقی رہے گی گولتا اور تنوین یا گولتا اور ال۔ تو گولتا جو اسم کی نشانی ہے وہ ال کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور تنوین کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ تو نکرہ کو معرفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شروع میں ال لگا دیا جائے۔ اور اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب معرفہ کا ترجمہ کریں گے تو اس کا سٹائل اور ہے، اور نکرہ کا ترجمہ کریں گے تو اس میں طریقہ کچھ اور ہے۔ مثلا السماء آسمان، القریۃ گاؤں، السقف چھت، العربۃ تانگا، القلب دل، العم چچا۔ تو دیکھیں ال والا جب لفظ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ اس کی بجائے نکرہ کو ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تلمیذ ایک شاگرد، عادۃ کوئی عادت، صدر کچھ سینہ، کراست ایک کاپی، لیل کوئی رات، نہار کچھ دن۔ تو اس میں دیکھیں اس میں ہم نے یہ نہیں کہا صرف کہ تلمیذ شاگرد، عادۃ عادت، صدر سینہ، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھیں ایک، کوئی یا کچھ کا اضافہ کیا ہے۔ ایک، کوئی اور کچھ کس کا معنی ہے؟ یہ دو پیش یعنی تنوین کا معنی ہے۔ یہ کامن ناؤن کی نشانی ہے۔ جیسے انگلش میں کامن ناؤن کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں اے لگتا ہے یا این لگتا ہے۔ کانسوننٹ سے شروع ہو تو اے لگتا ہے، واول سے شروع ہو تو این لگتا ہے۔ ایسے ہی عربی کے اندر جو کامن کی نشانی ہے وہ یہ دو پیش ہے جسے تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو آپ نے جان لیا کہ نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی، ایک یا کچھ شروع میں لگاتے ہیں، اور ال والے اسم کا ترجمہ کرتے ہوئے، معرفہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ حرف زائد نہیں ہوتے۔ اب آپ کہیں گے کہ محمد کا ترجمہ محمد کیا ہے، علی کا ترجمہ علی کیا ہے، اس کے ساتھ ایک محمد یا کوئی علی تو نہیں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے معرفہ ہیں، جبکہ ایک، کوئی، کچھ تو یہ نکرہ کی نشانی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ تنوین آ گئی ہے، آپ نے کہا تھا کہ تنوین والے لفظ کو نکرہ کہتے ہیں، تو اس کو معرفہ کیوں کہا ہے؟ ہم کہیں گے کہ وہ اسم کہ جس پر جو علم ہو، کسی کا نام بن گیا ہو، جگہ کا، شخص کا، چیز کا خاص نام بن گیا ہو، اس پر ال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر جب ال نہیں آتا پھر تنوین آ سکتی ہے، اس لیے یہاں پہ تنوین آ گئی ہے۔ تو یہ وہ اسم معرفہ ہے جس پہ تنوین آ سکتی ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے علم۔ علم، اس کا نام رکھا ہے معرب باللام، اور اس کا نام رکھا ہے علم، یعنی وہ اسم جو ال کے بغیر معرفہ ہو اس کو علم کہتے ہیں، اور وہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں محمد کا ترجمہ لفظ محمد ہی استعمال ہوا ہے، چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو، اور علی کو جو ٹرانسلیٹ کریں گے تو علی ہی کہیں گے، چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو چاہے کوئی بھی زبان ہو۔ تو جب آپ کسی عربی لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے، منو عن وہی نریٹ کر دیتے ہیں، تو وہ علم کہلائے گا، وہ معرفہ ہوگا۔ اس کی بجائے ایک تیسری قسم ہے معرفہ کی ضمیر، جو نام کی جگہ آئے، چاہے وہ معرفہ کی جگہ پر آئے، چاہے وہ نکرہ کی جگہ پر آئے، چاہے وہ علم کی جگہ پر لفظ آئے۔ تو جو لفظ کسی نام کی جگہ آئے اسے ضمیر کہتے ہیں، تو وہ بھی معرفہ ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہوا، وہ،
انگلش میں ہی، ہیا کا معنی بھی وہ، اور انگلش ہے شی۔ جیسے ہی اور شی میں آپ جانتے ہیں فرق ہے، اسی طرح ہوا اور ہیا میں فرق ہے۔ ہوا مذکر اور ہیا مؤنث کے لیے آ رہا ہے۔ انت تو اور انتی بھی تو، زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو مذکر ہو جائے گا، اور زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو مؤنث ہو جائے گا۔ جیسے انگلش میں آپ دیکھتے ہیں کہ یو اس کا ترجمہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کرتے ہیں، اردو میں بھی تو ہی کہتے ہیں مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی، جبکہ عربی ذرا فصیح ہے، اس میں مذکر کے لیے انتا اور مؤنث کے لیے انتی، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے آتی ہے حاضر ضمیر۔ انا میں، جس کی انگلش ہے آئی، انا میں، آئی، تو یہ معرفہ ہیں جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ ضمیر ہے چونکہ یہ نام کی جگہ استعمال ہوئی ہے۔ آگے ایک اور معرفہ کی قسم ہے اشارہ۔ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو لفظ بولتے ہیں یہ وہ، تو عربی میں کہتے ہیں ھذا اور ذالکا، ھذا ذالکا، یہ وہ۔ انگلش میں کہتے ہیں دس دیٹ۔ تو عربی میں ھذا اور ھذہ، فرق کیا ہے؟ ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے، اور دونوں کا معنی ہے یہ یا دس، اور ذالکا مذکر کے لیے، اور تل کا اگر مؤنث چیز ہو اس کی طرف اشارہ کریں تو تل کا آتا ہے، تو ذالکا کا معنی بھی وہ اور تل کا معنی بھی وہ، اور انگلش میں دونوں کو دیٹ بولتے ہیں۔ اب فرق ہے کہ وہ اور یہ کیسے فرق کریں گے کہ یہ ضمیر ہے یا اس میں اشارہ ہے اردو میں، تو یہ تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ اگر ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ، تو اس کا معنی دیٹ ہوگا۔ تو یہ ہم نے آج معرفہ کی پہچان کر لی کہ معرفہ 4 طرح کا ہوتا ہے: معرفہ باللام، علم، ضمیر اور اشارہ۔ اور نکرہ کو معرفہ بنانے کا طریقہ ہے کہ شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے، اور ایک بات یہ سیکھی کہ نکرہ کے ترجمے میں کوئی یا کچھ یا ایک بڑھ جاتا ہے، جبکہ معرفہ کے ترجمے میں ایسی کوئی کامن کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ال اور تنوین ایک اسم پر جمع نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ جب کسی اسم کے شروع میں ال آ جائے تو اس کے بعد کہیں شد ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، تو یہ بھی انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔